الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کہتا محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کہتا یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج کا یہ بابرکت پروگرام جس میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ بلانے والوں کو اور آنے والوں کو اپنے خزانہ خاص سے جزائے خیر عطا فرمائے. نہ میں آپ کو اپنا تعارف کروا سکتا ہوں، نہ آپ کا تعارف اتنی مجمع کا کیسے ہوگا. بس اس وقت ہم سارے اللہ کے بندے بیٹھے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن کے بیٹھے ہیں، اور اپنی آخرت کی فکر کے لیے دنیا کے کاموں کے بنانے کے وعدے اللہ نے فرمائے ہیں، اور آخرت کے کام کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے پہ ڈالی ہے. بس ہم الٹ چل رہے ہیں. دنیا کے جتنے کام ہیں وہ ان کاموں کو اپنے ذمے لے لیا، اور آخرت کو کہا کہ اللہ وارث ہے. اگر اللہ ہی وارث ہوتا تو 13 سال مکے میں مار کھانے کی کیا ضرورت ہوتی؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. محبوبہ ان کو کہ نماز کا حکم کریں اپنے بچوں کو اور خود بھی نماز پڑھیں. لا نسألک، رزق کے لیے پریشان نہ ہو. نحن نرزقک، وہ انتظام میں نے کر رکھا ہے، تم بس بندے بننے کا انتظام کرو. اب جو کام کرنے کے لیے آئے تھے محترم، وہ کام پر تو توجہ کسی کی نہیں، اور جس کام کی ذمہ داری اللہ نے دی تھی، اللہ نے ڈالی کہ یہ ذمہ داری ساری تمہارے پہ اور یہ ذمہ داری میرے پہ، تمہاری لباس کا، خوراک کا، پہننے کا، اوڑھنے کا. اب آپ یہ بتائیں جب دنیا کی زندگی میں آئے تو کون سے سبحان اللہ کون سا لمبا 4 گھنٹے کا سجدہ کیا تھا کہ امی کپڑے بنا 6 مہینے پہلے بنا رہی، بہن دل فیڈر لے کے آ رہی، کوئی شہد لے کے آ رہا، کوئی سرما لے کے آ رہا، کوئی پیسے لے کے آ رہا، کوئی کپڑے لے کے آ رہا، کوئی پاٹ لے کے آ رہا، کوئی واکر لے کے آ رہا، کوئی جھولا لے کے آ رہا. اللہ فرمانے نے جب تو کچھ نہیں کرتا اتنا انتظام کر دیا، اب تو سجدہ کرنے کے بندے. امی کرتی ہیں، ابو کرتے ہیں، امی کرتی ہیں، ابو کرتے ہیں. بندے طرح کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی جوانی کی لہروں میں، اس کے سانسوں کے مہک میں آئے کہ کوئی کچھ نہیں کرتا، سب کچھ اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں. جس اسکول میں بچے کو پڑھاؤ گے اس اسکول کی بولی بولے گا. اگر آپ گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھاؤ گے تو ادب و آداب ویسے ہی ہے جیسے بھائی وہاں سکھائے جا رہے. اور اگر آپ انگلش میڈیم میں بہت او لیول میں آپ لے جاؤ گے، ہائی فائی میں، تو پھر آپ کو ٹوکے گا بھی اور آپ کو منع بھی کرے گا، نہیں ایسے نہیں، ایسے کرتے ہیں. پھر آپ اس کا تعارف کراؤ گے. دیکھنا ماشاءاللہ پہلا سال ہے اردو تو بھول ہی گیا، بڑی مبارک والی بات ہے. اردو بھول گیا، دوسرے سال میں تمہیں بھول جائے گا. اور کوئی تعویذ زندہ باد، ہماری دکانیں کھلی رہیں گی. اگر 4 نفر نکلنے سے 500 روپے ملتے ہیں تو ہمیں کون سی تکانے لگتا بھائی. پانی پڑھ دو اور نیا موقع، پانی کو جھوٹا بھی کر دو. یعنی باپ جو 15 سال سے اپنا جھوٹا کھلا رہا، بلکہ اپنے ساتھ کھلا رہا، اپنے منہ میں نوالے چبا چبا کے کھلا رہا. باپ کو اپنے منہ کے نوالوں پہ اتنا اعتبار نہیں. وہ نہیں صاحب جس نے پہلے گھر کی اونچائی دیکھنی ہے، پھر آپ کی جیبوں کی طرف دیکھنا، تب آپ کے گھر میں قدم رکھنے کا سوچیں گے. اور بھی ساتھ میرے ساتھ جتنے ہوں گے، بڑی بات ہے آپ کے گھر مولانا تشریف لے آئے. یہ مولانا تشریف لے آئے تو کیا ہو گیا؟ ہر بندہ مولانا بن سکتا ہے. اللہ نے ہر ایک کے سینے کو آباد کیا. لیکن قربان جاؤں ابراہیم خلیل صاحب کے اور دوسرے جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا.
سید محمد نے اللہ اس کی زندگی برکت دے، وقت کا عالم بنایا، اللہ اس کے اندر علماء والی صلاحیت بھی پیدا فرمائی، اور ان کی بیٹی نے الحمدللہ قرآن پاک مکمل کیا۔ یہ پروگرام سجا، یا اللہ یہ رون کے ہر ایک کے گھر کے اندر سجا دے، یا اللہ مجھے بھی قرآن کا حافظ۔ آپ اپنے لیے دعا کریں، جب اللہ 7 سال کے بچے کی سینے کی کھڑکی میں قرآن رکھ سکتا ہے تو ہمارے پہ اللہ کو ترس نہیں آتا؟ اگر ہمارے سفید بالوں پہ اللہ ترس کھاتے ہیں تو کیا وہ یہ ترس ہمارا اللہ کے قرآن کی نعمت میں نہیں بدل سکتا؟ سوچ ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے، پریشانیاں امڑ امڑ کے واپس آ رہی ہیں، جن پریشانیوں کے لیے اپنے آپ کو گھر سے دور رکھا ہو، پر گھر میں آنے کے بعد پریشانیاں، گھر سے جانے کے بعد وہ پریشانیاں برقرار ہیں یا تو ختم ہو گئی ہوں۔ اگر پاکستان میں رہ کر یہاں کی کمائی پر انسان رجا نہیں تو باہر چلے گئے، باہر جا کر وہ وہاں پریشان یہاں پریشان۔ ہم تو جتنے ملک میں گئے پاکستانی پریشان ہی ملا، وہاں کوئی خوشحال نہیں ملا، حتیٰ کہ مدینے میں بھی پریشان۔ ابھی دسمبر کے مہینے میں سفر تھا، انشاءاللہ رمضان میں پھر تیاری ہے، وہ مجھے علیحدہ سے لے گئے اور کہنے حضرت بس کچھ پڑھنے کے لیے بتاؤ۔ میں نے کہا مدینہ تو رسول ہے خدا کے بندے، روزہ مبارک میں تجھے کیا تعویذ دوں، کیا دم کر کے تم مجھے بتا، مجھے اپنا ایمان نہیں بچانا۔ اس مدینے میں آ کر بھی جھولی پھیلا اور تو یہ خیر نہ ملے، پھر جو خیر عبدالرحمن کے تعویذوں میں نہیں گئے، وہاں سے لوگ لٹ پٹ کے رو کے آ رہے ہیں۔ مکے میں رہ کر کمائیے کر کے انسان، اس کی وجہ یہ ہے ایک اللہ والے کی بات سامنے آ گئی۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے کہا حضرت کمائی کر کر کے تھک گیا، سکون نہیں مل رہا، اور حضرت اتنا پریشان ہوں کہ بس لاکھ راکھ بننے میں دیر نہیں ہوتا، اس ہاتھ میں لاکھ آتا ہے، اس ہاتھ میں لاکھ بن جاتا۔ آپ خاموشی سے سنتے رہے اور پھر یوں کر کے چہرے پہ نظر ڈالی پاؤں تک، فرمایا میاں مرض بتاؤں یا تجھے دوا دے دوں؟ جس طرح آگے لوگوں نے دوا دے دی، میں بھی مرض تشخیص کریں۔ کیا کام کرتے ہو؟ کاروبار کرتے ہو۔ پرہیز کر لے، کسی ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دے، اللہ مال میں برکت عطا فرمائے۔ یہ چوٹ لگی آ کے دل پہ، ان کو ہو یہ تو کسی نے سمجھایا نہیں، کس نے کہا تعویذ اوپر ٹانگ دے، نیچے ٹانگ دے، بازو باندھ دے اور سینے میں رکھ لے، چھپا کے رکھنا، بیوی کو بھی نہ پتہ لگے۔ اپنی دکان پہ واپس چلے گئے اور جا کر وہاں اعلان کر دیا میرا تولا ہوا کہیں بھی جا کے تول لو، کم ہو جائے جو سزا وہ قبول۔ اللہ نے اس بابرکت تول میں اللہ نے بڑی برکت رکھی۔ میں آپ حضرات سے کہتا ہوں اگر آپ دکاندار ہو، بھائی دیکھو ہم آپ کو سمجھانے تو نہیں ہے، ایک مذاکرہ کرنا ہے، اور میں اتنی ہارڈ ہوڈ کہیں بھی نہیں ڈالتا کیونکہ مجھے اپنے سفر کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ تو شکر کرے ایک اور جگہ مجھ سے ٹائم مانگ رہے تھے، میں نے ان کو رات منع کیا، میں نے کہا نہیں بھائی میں یہ طریقہ کار نہیں، آپ پتنی کو 10 کلومیٹر آگے مولوی صاحب سے رابطہ ہوا، پھر ان کا میرے سر میں نے کہا بڑا ان سے پوچھو، ان کا میں مہمان ہوں۔ پھر رات ان کا تقریباً میں نے میسیج پڑھا بڑی دیر میں نے کہا بھائی اس طرح میں ٹائم نہیں دیتا، بالکل نہیں، آپ کون ہو کہاں سے ہے، ہاں ٹائم اس سے لیجئے اور کسی تعارف سے لیجئے، حالات آج کل ایسے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم آپ سے فارغ ہوں گے، شاید ہم یہاں رک جائیں، کوئی پتہ نہیں، ورنہ ہمارا سفر انشاءاللہ صبح 10 بجے مانسیرا سے آگے اگی سے آگے انشاءاللہ 11 بجے بیان ہے، پھر میں دوپہر میں مانسیرا آنا ہے، پھر رات کو میں نے راول پنڈی میں آنا ہے، پھر پرسوں صبح میں نے کھاریاں جانا ہے، پھر پرسوں زور کے بعد میں نے شیخوپورہ آنا ہے، پھر میں نے پیر میں یہ شیڈول چل تو چل۔ رات بھی میں تقریباً 2 بجے بکھر سے چلا تھا، صبح 8:30 گھر پہنچا، پھر دوبارہ سفر شروع ہو گیا الحمدللہ، دوپہر کی جگہ پروگرام تھا، تو اس لیے جلدی ہوتی ہے، جلدی کرو میں نمٹاؤ، ہمیں سفر ہے، مسافت ہے، 2 ڈرائیور ساتھ چل رہے ہیں، دونوں ہی نیند کے مارے تک پڑے، ہمیں کوئی اللہ کی قسم نہ مجھے یہ نہ پوچھ کے وہ سب تھک گئے کیا کھائیں گے یار، کوئی ایک وقت کا بندہ مہمان و نوکر کی تو نخرہ کی، میں تمہارے ہاتھوں کے بوجھ سے دوں، تمہاری حلال کی کمائی گئی سے ہمارے لیے دسترخوان بیچتے ہیں، ہمیں نزاکت نہیں آتی۔ اللہ کا شکر ہے 3 چیزیں ہیں، ایک مدرسہ، ایک تبلیغ، ایک خانقاہ، تینوں میں انسان کو داخلہ لینا چاہیے۔ مدرسے میں انسان بنتا ہے، تبلیغ میں انسان مجتا ہے، اور تصوف میں انسان دلتا ہے۔ مدرسے میں داخلہ لیں، قاری صاحب، عالم صاحب، مولوی صاحب بنیں گے، اور تبلیغ کے اندر لگا سال کہ سارے رگڑے نکل گئے۔ تبلیغ میں
مدرسوں میں بنائی، مولوی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، عبدالحنان صدیقی صاحب، اور پھر تبلیغ میں مجائی۔ پھر اللہ والوں کی خانقاہ سن 2006 میں جن کے اشعار پڑھ رہے تھے، حالانکہ خانقاہ میں میرے چلہ لگا تھا 2006 میں تصوف میں 21 دن حضرت والا نے مجھے اپنی خانقاہ میں گھسنے نہیں دیا تھا، جتو جب دیکھا کہ اس بات نظر آئی پھر بولا، پھر پیار۔ تو تبلیغ میں مجائی ہوتی، اندر کو مانچ کے رکھ دیتے، اور تصوف میں اللہ والوں کی نگاہ میں صفائی ہوتی ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزار، اور ہو اللہ والا جو کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجر الا علی اللہ، کہ تیری اصلاح میں، تیرے دل کے تاروں کو اللہ کی محبت میں جوڑنے میں ایک پیسے کا بھی تیرے سے روادار نہیں، اس کام کا اجر تو مجھے میرا اللہ ہی دے گا۔ یہ نبیوں کا مزاج تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اللہ دو کام نبی کرتے تھے، ایک تو اللہ کے غیر کی تردید مذمت کرتے تھے، یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، اور دوسرا لوگوں کو سب خداؤں سے ہٹا کر ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ دو کام تھے نبی کے، اللہ کی طرف بلانا، یہ مزاج تھا انبیاء علیہ السلام، اور جن خداؤں کی عبادت کرنا ان کی مذمت کرنا تھا۔ تو بات کہاں سے چلی کہاں پہنچ گئی؟ وہ دکان پہ گئے، انہوں نے جا کے لکھ کے لگا دیا کہ میاں یہاں کا تولا، یہاں کا سامان کہیں تول لو، کماوے جو شہزادوں کے ذمہ دار ہو۔ چند دنوں میں اللہ نے ریل پھیل کر دی، بہاریں کر دی، نیت تبلیغ کے بولوں میں اخلاص نیت، صحیح نیت، 5 وقت، پھر اللہ کے راستے میں نکلنا۔ تو دنوں کے اندر اللہ نے پیسے کی ریل پھیل کر دی، یہاں تک کہ لکھا ہے علماء نے جن سے ہم نے سنا کہ اس کے تولنے والے ترازو بھی اللہ نے سونے کے بنا دیے۔ مزدوری میں تو اللہ کی رحمتیں ہیں، جو مزدور مزدوری کرے اور نہ مالک کا نقصان ہونے دے اور اپنا نقصان بے شک ہو جائے، اور حلال طریقے سے مزدوری کر کے آوے، اور گھر بے سودہ آیا، تھک گیا، اور گھر والوں کا ناشتہ کہاں لایا ہو، لاتے رہتے ہی ہو، اٹھو اٹھو ناشتہ آ گیا، کہ اس کا یہ ہونا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ فرمایا جاؤ اس کو پیغام دے دو، حلال کی مزدوری پر جو تیری تکان آئی ہے، اللہ نے اس کی برکت سے آج کے دن کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حلال تو یہ تھا۔ القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والے، مزدوریاں کرنے والے اللہ کے دوست ہیں۔ نبی علیہ السلام کھردرے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں، کچھ تو کمائی کی بات ہوگی۔ اور یاد رکھنا میرے محترم دوستوں بزرگوں، لباس کا اثر ماحول پہ پڑتا ہے، کپڑوں کی چمک اور جگمگ لشپش سے ماحول یوں دیکھے گا، اور خوراک کا اثر کردار پہ پڑتا ہے بھائی۔ جیسے یہ ہے، اللہ نہ کرے اس پہ عرض آوے اور مجھے کرنٹ لگے گا، یہاں پورے جسم میں حرارت لگے گی، حرام کا مشتبہ مال کا لقمہ لگے گا، یہاں سب سے پہلا اٹیک دل پھر روح کے اوپر ہوگا۔ ایک لقمہ حرام کا، مشتبہ مال کا، آپ کے دل کو اور ہماری روح کو مردہ کر کے رکھ دے گا۔ اور یہ وجہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میری کمائی حلال کی کہ حرام کی، پیمانہ آپ کے پاس اور میرے پاس، سب کے پاس اپنا اپنا پیمانہ ہے، تول کیجئے۔ اگر آج آپ نے ناشتہ کیا خوب رج رج کے پیٹ بھر کے، اور دوپہر میں کھانا کھایا، چائے سے بھی آپ لطف اندوز ہوئے، اور شام کی آپ نے بہت ساری چیزیں کھائی کھٹی میٹھی، اور رات کو بھی آپ نے کھانا کھایا، دودھ بھی جا کے پیو، کچھ پی کے آ گئے، تو ان ساری اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود اگر آپ کو اذان کی آواز سنائی دی اور قدم اٹھ کر جانے کو مسجد میں دل کیا، قرآن پاک دیکھ کے پڑھنے کو دل کیا، اور بے حیائی کو دیکھ کے آنکھ جھکانے کو دل کیا، اور جھوٹ کے بازار میں سچ بولنے کو دل کیا، ماں باپ کا ادب کرنے کو اور ایک دوسرے سے صلح رحمی کو دل کیا، تو پھر آپ کے پیٹ میں لقمہ گیا حلال کا۔ اور اگر کھانا کھا کے مسجد اور اذان کی آواز سنائی نہ دے اور مسجد کے سامنے سے گزر جاؤ، اور میرے عزیزو کھانا کھا کر قرآن سے نفرت ہو اور گناہوں کی طرف مائل ہو اور سارا دن گناہوں کی لذت میں گزرا، تو سمجھ لو مال جو اندر گیا ہے اس نے ایسی جل تل مچھائی کہ اندر کی ساری نور والی چیزوں کو بے نور کر کے رکھ دیا ہے۔ جس کی کمائی اور لباس، جس کی خوراک حرام کی، اس کی کوئی دعا قبول نہیں۔
اللہ. اور آپ حضرات سے عرض کروں گا معذرت کے ساتھ اپنے روزے ضائع نہ کریو. تراویح میں قرآن سننا اور تہجد میں جاگنا ضائع مت کیجیے گا. اپنے پیمانے جو دکانوں پہ لائے ہوئے الیکٹرک کانٹے اور دوسرے تول والے اپنے ان کانٹوں کا ان پیمانوں کا بھی تول کرو. یوں نہ ہو کہ 10 چھٹانک اس میں اندر سے کم ہی ہوتا جا رہے ہیں. پیمانہ الیکٹرک چیز ہے بھائی, خراب ہو سکتی ہے. اپنا تولا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کسی اور دکان پہ اپنا دیا ہوا تلواؤ. اندازہ لگاؤ اگر اس میں سے 25 چھٹانک یا 1 چھٹانک بھی کم ہوتا رہا تو ایک دن میں 20 گاہکوں کو سودا دیا تو چھٹانک کے ساتھ 20 چھٹانکیں ہو گئی. آپ کو پتہ بھی نہ چلا. تم روزے میں پانی کی پیاس میں ڈوبے رہے, وہ سودے کے ساتھ تم نے کم تول کے دیا, وہ تمہاری دکان سے چاول بھی لے گیا اور دال بھی لے گیا اور تمہارا روزہ بھی لے کے چلا گیا. اور انسان کے بچے بن کے, بھائی معذرت بڑا بدتمیزی والا بول رہا ہوں, انسان کے بچے بن کے کاروبار کرنا, دکانداری بھی, کپڑے والا بھی, جوتے والا بھی, پرچون والا بھی, گوشت والا, سبزی ترکاری والا, انسان کے بچے بن کے اللہ کی مخلوق سے نمٹنا. کیونکہ روزہ دار اللہ کا مہمان ہوتا ہے. تیرے مہمان پہ انگلی اٹھی تیرے سے برداشت نہیں ہوتی, کوئی اللہ کے مہمان پہ انگلی اٹھائے گا اللہ سے برداشت نہیں ہوگا. میرے اپنے غصے کو پیجئے, اپنے میں تاریے, بے شک منہ در کر کے 2-4 تھپڑ اپنے مار لینا, کسی کو تلخ لہجے میں گفتگو نہ کرنا. یقین ہو او میرے لاڈلو. اور افطاری کے وقت, اللہ اکبر, افطاری کے وقت اگر وہ آپ کے دھیان میں وہ اس کے دھیان میں آپ آ گئے اور اس نے کہا اے بھی کوئی بندہ ہے, اور اس نے گھر میں خبردار آج تو بس کوئی انسان نہ بچہ ہے, بس یہ بول پکڑا جاوے گا. تیرے سے سوال جواب تو بعد میں کروں گا. افطاری کے وقت تیری دکان سے سبزی لے کے گیا تھا, انہوں نے کہا اے بھی کوئی بندہ ہے, بتا انسانیت سے گری ہوئی کون سی بات کی تھی جب اس نے یہ بولا تھا. دے یہاں جواب اس چیز کا. وہ اللہ ہے. ہم رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں اپنے آپ کو چھپا سکتے, اللہ سے کون چھپاوے گا. اب اللہ نے اس کی دکان میں بڑا کام دے دیا بھائی. سونے چاندی کے برتن بے شمار, دیمار 4.5. ہے اللہ والوں کی نشانی ہے. زیادہ مال بھی آوے تو دل میں گھبراہٹ ہو جاتی ہے. ھذا من فضل ربی نہیں ہوتا, ھذا من فضل ربی. جب مال کی ریل پر شروع ہوئی پھر دوڑ کے اللہ والے کے پاس, اگر جی پہلے آتا نہیں تھا اب جاتا نہیں. اللہ والے نے فرمایا دوائی دے دوں کہ شناخت مرض بتاؤں. اب مال کے انبار لگے, اب اس کے دل میں کھٹکا پیدا ہو رہا ہے کہ میری محنت, میری حلال کی روزی کا صلہ اللہ نے دنیا میں تو نہیں دے دیا. اب ڈر رہا ہے, لگتا ہے تیر اپنی جگہ لگ گیا. اس کا تعلق کاروبار سے ہٹ کے اللہ کی ذات سے جڑ گیا. فرمایا میں پھر ایسے کر, اگر جاتا نہیں تو میرا مشورہ مان لے, اپنے ترازو, اپنے بٹے, اپنے بمبو, اپنے سامان کو گٹھڑی میں باندھ, جس ندی کو تو پار کر کے اس کے اندر پھینک دے. میں نے کہا جی کہاں؟ پہلا نسخہ بتایا تھا, شفا ہوئی کا یہ بتا مطلب بھی شفا ہوگی. دکان پہ گیا, 2 سامان تھا, جو پیسہ پوچھا 12 گٹھڑی کے اندر پھینکا پانی میں اور اللہ کے سپرد ہو کے چل دیا. اگلے دن صبح ایک گاہک اس کی دکان پر سودا لینے آیا اور وہ پچھلی بستی سے آ رہا تھا. رستے میں ندی تھی, جب ندی پار کرنے لگا تو اس کا پاؤں ندی میں گیا. اتفاق سے اسی گٹھڑی پہ پاؤں لگا جو وہ گٹھڑی کل پھینک کے گیا تھا. وہ نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ جب دبائی تو اٹھایا تو وہی سونے کا ترازو اور سامان. یہ تو اسی بھائی کا ہے کہ 4-5 میل سے جس کی دکان پر سودا لینے کے لیے آتے ہیں. لگتا ہے چور پڑ گئے, سامان لے گئے اور ہمارا بھائی مسلمان پریشان ہوگا, امانت دار پورا تولنے والا اس کی دکان پر ہے. اندر جا کر کہنے لگا چھت بھی کوئی نہیں پھٹی, دروازہ بھی کوئی نہیں ٹوٹا اور تالا بھی کوئی نہیں ٹوٹا, یہ سامان تیرا کون لے گیا؟ انہوں نے کہا ہے بدنصیبی. پھر دوبارہ واپس آ گیا. انہیں اٹھائی گٹھڑی, دوڑا اللہ والے کے پاس اور جا کے چیخے مار مار کے روئے کہ اللہ والے ہائے مر گئے, یہ تو چمٹ گیا, کون حساب دے گا, جاتا نہیں. وہ رو رہا, اللہ والے ہنس رہے. وہ رو رہا, اللہ والے ہنس رہے. اب بھائی میں رو رہا ہوں تم ہنس کیوں رہے؟ کہ یہی تو بتلانا چاہتا تھا, حرام جتنا کما لو واپس جا کے رہتا ہے اور حلال کہیں بھی چھوڑ آؤ واپس آ کے رہتا ہے. حلال پر تو اللہ کی حفاظت کی موریں ہیں.
تم کہیں بھی رکھو نہیں جائے گا، تمہاری چیز تمہیں ملے گی اگر حلال کے پیسوں کی۔ اگر کسی مظلوم کا آنسو اس مال میں شامل ہو گیا، اگر کسی کی آہ شامل ہو گئی، کئی تمہاری دکانوں پر آویں گے سودا لینے کے لیے، تم ایسی بدتمیزی کے ساتھ انہیں اتارو گے اور تمہیں دور تک مایوسی سے دیکھتے رہیں گے۔ کوشش کرنا وہ تمہیں دیکھتے دیکھتے آسمان کی طرف نہ دیکھنے، اگر ان کی آنکھ سے آنسو نکل گیا بابو نہ دکان بچے گی نہ دکان والا بچے گا۔ افطاریوں میں، سموسوں میں، پکوڑوں میں، شربتوں میں نہ کمائیو۔ یہ پروفٹ کا مہینہ نہیں، یہ رواداری، مساوات اور محبت کا مہینہ ہے۔ یہ پروفٹ کمانے کا مہینہ نہیں، رحمت برسانے کا مہینہ ہے۔ آپ نے کوئی پلاننگ تو کی ہوگی رمضان مبارک گزارنے کی؟ کوئی پلاننگ آپ کے ذہن میں ہو تو بتائیے کھڑے ہو کے۔ یہی ہے، اس دفعہ کپڑے کہاں سے آئیں گے، فلانا کہاں سے آئیں گے، رمضان سے پہلے ادھار مانگ رہے 2 لاکھ ادھار دے دے، فصل دے دے گا، تیرے پتہ تو فصل ماشاءاللہ کھڑی ہے۔ 25-26 روزے تو 20 روزے کپڑے نہیں آئے اور 10 روزے گزر جائیں گے، عید کی چاند رات تک سلائی نہیں ہوئے، اللہ اللہ خیر سے اللہ بات یہی نہیں دیتے ہمارے۔ کون سی اللہ کی نعمت تھی جو غریب امیر کے دسترخوان پہ نہیں لگی؟ وہ چیز جو پورے سال نہیں کھائی، وہ پیٹ بھر بھر کے روزے افطاری۔ آپ کو اللہ کے خزانوں سے آ رہا تھا، اللہ کے مہمانوں کی دعوت اللہ ہی کر رہے تھے۔ یہ آپ کی میری کیا اوقات تھی کسی روزے دار کو 1 کٹوری اور 2 روٹی، میری کیا، یہ تو اللہ کے خزانے سے برس رہے تھے۔ کھا کھا کے رات گئے تک تھک جاتے، پھر پڑے گا پڑا رہتا۔ اب بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ کتنا مہربان ہے، اگر وہ ہمارے روزے میں 15 گھنٹے بھوکے رہنے پر اتنا نواز سکتا ہے تو رات کو رو کے دکھانے پر ہمیں نواز نہیں سکتا؟ ہمارے ہاں چندوں کی شرح بہت بڑھ گئی کیونکہ ہمارا واسطہ ہی مدرسوں سے چندہ کرا کے دو، لوگ آتے ہیں جی چندہ کر کر اچھا لگے۔ میں یہاں بھی پوچھ رہا، میں کہا کہ نہیں ہمارا اپنا پروگرام ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے مانگا تنہائی میں، میں نے کہا یا اللہ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، ہر جگہ چندے مانگتا ہوں مناسب نہیں لگتا، کہیں پتہ نہیں چلتا مدرسے کا، اور کئی ضرورت مند ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے سپورٹ بھائی، ہم بھی اپنے مدرسوں کے لیے چندے مانگتے ہیں لیکن رمضان میں عام دنوں کے اندر نہیں۔ تو میرے اللہ نے میرے دل پہ بڑی پیاری سی بات اتاری، علماء مجھے معاف کیجیے گا، وہ بات یہ اتاری، عبدالحنان جب تم نے رات کے اندھیروں میں مجھ سے مانگنا چھوڑ دیا، میں نے دن کے اجالے میں تمہیں غیروں کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ بھائیو جو دن کے اجالے، دن کے اندھیروں میں اجالا کرنا چاہے، جو دن کے اندھیروں میں اجالا کرنا چاہے، وہ رات کے اندھیروں میں اپنی آنکھوں میں اللہ اکبر آنسوں کے چراغ جلا لے۔ اللہ کی قسم ان آنسوں کے چراغ کی برکت سے اللہ دن کا اجالا فرما دے گا۔ مجھے اپنی امت کا احساس نہ ہوتا تو تہجد فرض ہو جاتی ہے۔ کوئی نبی تہجد قضا نہیں کرتا تھا، اور آقا علیہ السلام سرور دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت میں 10 پارے پڑھتے تھے۔ جبرائیل آ کے پیروں کو ہاتھ میں بس کریں، آرام دے اپنے آپ کو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا رات کو آپ کا معمول تھا عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جانا، دوپہر کا قیلولہ لازمی تھا، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جائیں، سستا لیں اپنے آپ کو، ٹیڑے سیدھے ہو جائیں لیٹ کے، یہ لازمی تھا۔ اور رات کا جلدی سونا، اگر ہم رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں گے تو صبح الحمدللہ اللہ سے ملاقات میں تہجد میں ثانیہ ہو جائیں گی۔ ہماری راتیں خالی اور دن کے اجالے پھیکے کہ ہم اللہ سے ملاقات نہیں کرتے۔ یہ جو ملاقات ہے فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، یہ تو اجتماعی انفرادی ملاقات۔ اب تبلیغ والے کیا فرماتے ہیں کہ عمومی گشت ہے، جو خصوصی گشت ہے نا وہ بات سمجھانے کا، بات کہنے کا موقع ملتا ہے، حالات لینے کا، حالات دینے کا موقع ملتا ہے۔ یہ اللہ سے خصوصی ملاقاتیں چھوڑ دی، اللہ سے خصوصی، بے شک 1 منٹ کے لیے کیا کرو، اگر تہجد نہیں پڑھ سکتے اٹھ کے بیٹھ جایا کرو، اگر اٹھ کے بیٹھ گئے وضو نہیں کر سکتے ایسے اللہ سے مانگنا شروع کر دو، اگر اس کی مہربانی ہو گئی، اگر آپ کا مانگنا اسے پسند آ گیا وہ کل کو اٹھنے کی بھی توفیق دے گا، وضو کی بھی دے گا اور تہجد کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔
آج کل دل مولانا بجھا بجھا ہے، ایک مایوسی ہے دل میں، پتہ نہیں آپ لوگوں کے ہو یا نہ ہو۔ دیکھو ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، آج کل اندر کے دل کے اندر آنسو یہی ٹپک رہے ہیں، اللہ حافظ آباد سے وہ جلال پور گیا، جلال پور سے آگے گیا، یہاں آیا، یہاں سے ادھر کو جاؤں گا، روزانہ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اور واش روم جانا، نہانا دھونا، کپڑے پہننے، اور ہر چیز کے اللہ توفیق مل رہی ہے۔ اے اللہ نے مجھ سے سجدے کی توفیق کیوں چھوڑی، مجھے کرسی پہ کیوں بٹھا دیا اللہ؟ اگر آپ مجھے 800 کلومیٹر اللہ لے کے جا سکتے ہیں جہازوں میں، پتہ نہیں کہاں اللہ نے پھر پھراتے ہیں۔ اے اللہ جب نماز پڑھتے 400-500 بندہ سجدے میں ہوتے، ہم یوں بیٹھے دیکھتے رہتے، اللہ پاک یہ توفیق ہمیں واپس کر دے، یہ دولت واپس، اللہ آپ کوئی چیز لے بغیر بھی واپس کر سکتے ہیں، اللہ یہ نہیں چلا، یہ چلا گیا کہ اور آ جائے گی، اور نہیں، اللہ سجدے کی توفیق۔ اور سارے کرسیوں والے اللہ کے آگے رویا کرو کرسی بیٹھ کے، اللہ مجھے سجدے کی توفیق دے، چھوٹے بڑے امیر غریب، اور میں کپڑوں کی کاٹن میں بیٹھ کے اللہ سجدہ نہیں کر، اللہ لگ رہا ہے کہ ناراضگی ہو گئی۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ سب فرشتوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو اب رہ کیا گیا، کسر ہی نکل گئی، اس کا سر میرے قدموں میں ہے، اب بھی میں سے نہ دوں تو پھر کہے گا میرا خدا کوئی نہیں۔ او میرے بھائیو، اللہ سے سجدے، ایک سجدہ تو میں آپ لازمی کیا کریں بھائی معذور، جیسے سارے کام نہیں کر، مربے نہیں جاتے، 4 گھنٹے نہیں بیٹھے رہتے، ڈاکٹر کے پاس انتظار میں، اس کے کمرے میں جانے کے لیے سارے کام، سجدے کی توفیق نہ اللہ سے سجدہ مانگے۔ اور تہجد تو بھائی اپنے ذمہ آپ کر لو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ گھر والوں کو بھی کہیے، تو اللہ کے نبی نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، ام سلمہ ہمیں کہاں تھی، مکے سے تو لٹے پیٹے تھکے پیٹے آئے تھے، ہمیں کیا پتا۔ فرمایا دن میں روٹی کوئی نہیں ہوتی، غذا ہماری ہوتی کوئی نہ، پھر جسم نکاہت اور کمزور ہو جاتا، پھر ہم کیا کرتے، اپنے سر کے بالوں کو جوڑ کر اسے رسی باندھتے، چھت کے اوپر کھوٹی ٹھوک دیتے یا کھونٹی کوئی لگا دیتے، اس رسی کو اس کھونٹی کے ساتھ باندھ کر رات کو تہجد پڑھا کرتے۔ جب نیند میں جھٹکا لگتا، بال کھچتے، بیداری ہوتی، اللہ کا نام زبان پر آتا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو جنتی کی سردارن ہوگی، وہ اپنی حالت میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے یہاں تک پہنچ گئی، اور ہم قدم اٹھا کے مصلے پہنائیں تو باعث شرم ہے ہمارے لیے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے عائشہ تو چاہتی ہے جنت میں ہم دونوں اکٹھے رہیں؟ اب میں یوں منہ دیکھے حضور کا ہی کیا کہہ رہے بھائی، جسے خدا پاک دلہن بنا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 9 اعزاز ہے اما عائشہ کے پاس، اما حوا کے پاس یہ اعزاز کوئی نہیں، اما سارہ کے پاس، اما ہاجرہ کے پاس، اما خدیجۃ الکبریٰ کے پاس یہ اعزاز نہیں جو سیدہ عائشہ کے پاس ہے۔ کوئی عورت کواری نہیں آئی، کوئی متلقہ یا بیوہ آئی، ساری عورتوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو کواری آئی، اور یہی واحد عورت ہے جبرائیل علیہ السلام ریشمی غلاف میں جن کی تصویر لے جنت سے لے کر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلاف کھول دیا، آپ نے سیدہ عائشہ کا چہرہ دیکھا، کون ہے؟ کہ کملی والے اس عورت کا انتخاب آپ کے لیے اللہ نے آسمانوں پہ کر لیا، یہ ابو قحافہ کی پوتی صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ اعزاز ملا، کسی عورت کو یہ اعزاز نہ ملا سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی گود میں سر رکھا، دنیا سے رخصت ہو گئے، اور حالت یہ تھی کہ سینوں اور پسلیوں کے درمیان سارے نبیوں کے سردار کا سر تھا۔ کسی عورت کو یہ اعزاز نہ ملا سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آخری لمحات چل رہے ہیں، آپ کا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محترم دوستو، بھائی پاس آ کے کھڑے ہو گئے، اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، اماں جانتی تھی میرے مرد کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، یا ماشاءاللہ جو تم نے مورتیاں سجا کے گھر کے اندر رکھی ہیں، مینو کی بتا تو نپو کھلک گئی تھی، مینو کی 10 دینا تھی، میں کوئی مور تھوڑی 10 دینی، میں یہ کام چلتا ہے ماشاءاللہ، او کر ہوئے تو کچھ بکاوے، کتنے غیر ذمہ داری کا احساس کرتے ہو، سارے کا مورت کے سپرد کر دے، این غیرت مند بنتے پھرتے ہو، دودھ والے کے سامنے تمہاری بیوی، کھوئے والے کے سامنے، دہی والے کے سامنے، گوشت والے، بڑی غیرت ہے بھائی۔ جدو گھر جا کے پوچھو تو خریداری کون کرتا ہے؟ بھابی کر دی تھی ماشاءاللہ، بڑی سیانی ہے، پڑھی لکھی ہے، میں تو پتہ ہی کوئی نہیں، سارے کام وہی کر لیندی، جیڑی چیز میں 2000 دی لے کے نا ماشاءاللہ 800 روپے دی لے کے وہ بھی 2 لے کے آنی کدی کدی۔ اچھا جی
گوشت کی چھولا تیری بھابی نہیں پتا ہوئے گا. میں میری ذمہ داری اللہ کا شکر ہے جدو دی کارے چاہیے. میں بڑی سوکھ زندگی گزار رہے ہیں. سوکھ نہیں قبر کی اوکھ ہے. غیرت ہی تھی نا عمر رضی اللہ عنہ کی. حضرت زینب کو گھر بھیج کے جائیے بیوی نبی کی, اور عمر غلام مصطفیٰ کا غلام کہہ رہے ہیں میں آپ کو آگے نہیں جانا. چلیں واپس گھر جائیں. کچھ منافق نے آپ کے چہروں کو دیکھا اور کان میں چیموں کو یہ کہا اماں عمر نہیں برداشت کرتا کہ تیرے چہرے پہ کسی غیر کی نظر پڑے. اماں واپس جا. ایتھے ماشاءاللہ غیرت مند ساتھ لے کے پھر رہے. ہر کام بھابی جان کے سپرد کر رکھا ہے. سن لیے بیٹھ گئے. کردار بنانا اولاد کا اس کے ذمہ تھا. یہ مدرسہ تھا اور پہلے ٹیچر آپ تھے. آپ نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی اور اس نے کہا چلو اللہ کرے اسکول بے آباد ہی رہے. جو 12 بجے بڑے سو کے اٹھے گی تمہارے بچوں کی تربیت کرے گی. اتنا بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے تم نماز کے لیے بھی اسے نہ اٹھاؤ. اور اللہ کی پناہ عورتیں آج کل کہتی میں نے اٹھایا جیسے سویرے سارا دن پاگلوں کی طرح کچن میں 12 بجے تک رہو. میرے سے صبح اٹھ جاتا ناشتہ خود بنا کے دو. یہ تمہارے وہ غلط فیصلے ہیں جو تم نے اپنی مرضی سے کیے. ان فیصلوں میں ماں باپ کو شامل نہیں کیا. اور ماں باپ کے غلط فیصلے جس کا خمیازہ اولاد کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے اور ماں باپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تم لائے جو ایک شو پیس لے کے آئے, کردار کی سجی آبدہ تو نہ لے کے آئے, زاہدہ تو نہ لے کے آئے. سارے کام میری بہن کے سپرد ہیں. اس نے بھی ساری ذمہ داریوں کو اٹھا رکھا ہے. ایک نے کیتا تیری بھابی نے پتا. یہ کس نے کیا دودھ کون تیری بھابی کے لے کے آئی. کپڑے کی تو تیری بھابی. بچے کی عید کون کی خریداری تیری بھابی کرے گی. کتھوں لے کے آؤ گے تیری بھابی نے پتا. سکول کتھے پڑھتا ہے تیری بھابی نے پتا. بھابی نہ ہوئی ہے تو وہ ہو گئی. سارے کام بھابی نے پتا. تو میں پوچھا میں کہ بھابی کتھے کہندا مینوں نہیں پتا. ہو گیا کہ پوچھے پھر لے رکشے والا اس کا واقعی, سکوٹر والا اس کا واقعی, گاڑی والا اس کا. ہاں پھر گھر کے اندر بیٹھے بڑی لوڑ ہے کہ تو 2 لاکھ تے لے گیا. اچھا جی میں لے کے آیا تو مینوں کی دو گے. کہیں سے 1 لاکھ 2 لاکھ لے آئے گی. کتھوں بھی آؤ تسی بس اب کھاؤ تو گٹلیاں نہ گنو. تانوں مطلب تہاڈا کام پورا ہو گیا. امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لائے اور آپ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن کی تلاوت کی آواز گلی میں سنی. کیا پتا تھا اس نبی کو آج اپنی بیوی کی آواز پر پابندی لگا رہا ہے, کل امت اس کا نام لے لے کر اللہ کی عزت کی قسم گلی کوچوں میں بے حیائی کرے گی. امت یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو, کلمہ میرا دل پڑھنے والی ہو, اللہ کی بندی ہو, غیرت کے تاج اس کی گھٹ پہنے ہو, غیرت والی گود میں دودھ پیا ہو, غیرت والے گھرانے میں تربیت کی ہو. اللہ اکبر. ان کی تصویریں بورڈوں پر لگے آج فلانی گلی کے اندر میلاد ہوگا اور یہ باجی آئے گی, سوڈ والا بھی اس کی پسند کا ہوگا. رب اکبر کی قسم ہے تو میلاد کی بات کرتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض نہ ہونا, میں کسی مسلک کے خلاف بات نہیں کر کے جا رہا. سارے میرے اپنے. میرے صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے او لوگو ہم سب کے سب ہمارے, ہم رب کے رب ہمارے. آپ نے میرے عزیزوں گھر جا کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں نہیں فرمایا عائشہ قرآن آہستہ پڑھ, بلکہ گلی میں اندھیرا تھا, شام کا وقت ہوگا. آپ نے مٹی کا ڈھلا لیا, اپنے ہاتھوں سے توڑا, اس میں آپ نے پانی ڈال کر گارا بنایا, اپنے ہاتھوں سے دیوار پہ ہاتھ پھیرا, دیوار میں جو سوراخ تھا اپنے ہاتھوں سے لپائی کی. اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گھر گئے. فرمایا عائشہ ٹھیک ہے تو میری حرم ہے, اے عائشہ تو میری بیوی مومنوں کی ماں ہے. ابو بکر عمر عثمان علی اللہ غنی تیری رشتہ داری, لیکن یہ تیری ساری روحانی اولاد ہے. اے عائشہ میرے نبی ہونے کے ناطے یہ ساری تیری روحانی اولاد, تو ساری امت کے مرد عورتوں کی ماں ہے. لیکن عائشہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تو قرآن کی آواز پڑھے, تیری قرآن پڑھے, تیرے پڑھنے کی آواز محلے میں جائے, کسی غیر محرم کے کان کے اندر پہنچ جائے. یہ اعزاز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس. حضرت آپ نے اپنے بھائی سے مسواک لیا, فرمایا کہاں میں جاتی, کہاں کا پانی میں دھوتی. میں نے اپنے دانتوں میں چبانا شروع کر دیا. جب اس کے ریزے ریزے نرم نرم ہو گئے تو پھر میں نے اسے باہر نکالا.
میں نے پیالے کی طرف دھیان دیا اور پیالہ پکڑ کے اس مسواک کے آگے سرے کو دھونا چاہا۔ حضور نے آنکھوں سے اشارہ فرمایا نا عائشہ اپنے تھوک والا مسواک میرے منہ میں دے دے۔ اماں کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر میں نے اپنے تھوک والا مسواک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، آپ نے چبایا، مسکرا کے آپ نے فرمایا اور اے عائشہ بعد میں آنے والوں سے کہہ دینا میں اپنی بیوی کا جھوٹا منہ میں لے کے جا رہا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کملی والا عورت کو پیر کی جُتی بنانے نہیں بلکہ جنتی عورتوں کی سردارن بنانے کے لیے آیا ہے۔ یہ طلاق کا لفظ آیا کہاں سے؟ کیوں تمہارے جسم نہیں کانپتے؟ کیوں تم اللہ کے قہر سے نہیں ڈرتے؟ اللہ اکبر، 4 پیسوں کی خاطر، عہدے کی خاطر، مکان کی خاطر تم نے کتنی ننھی ننھی جانیں لے لی، کتنی تم نے معصوموں کی جانیں لے لی۔ میرے عزیزو ہے تو جائز عمل، قرآن کا فیصلہ طلاق ہے۔ میرے عزیزو قرآن میں طلاق کا حکم آیا، جب اختلافات بڑھ جائے تو جدائی ہونی جانی چاہیے، لیکن یہ ایسا بول ہے جسے اللہ پسند نہیں فرماتے۔ علماء فرماتے ہیں جب زمین پر طلاق دی جاتی ہے آسمانوں پر اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ میرے بچوں، میرے لاڈلو، میرے پیاروں، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، جیسے تمہارے ماں باپ نے نبھانے کی ویسی کوشش کرنا۔ اب تو اتنی مراعات ہے، اتنی سہولیات ہیں، اتنا اللہ کی نعمتوں کے انبار گھر میں ہے۔ آج سے 40 سال پہلے پوچھو تمہاری ماں نے گزارے کیسے کیے تھے؟ اب تو اوون تمہارے پاس ہے، گیس تمہارے پاس ہے، الیکٹرونک چیزیں تمہارے پاس ہیں، میرے عزیز ہر مشینری تمہارے پاس ہے۔ اب تو ہاتھ بھی میلے نہیں ہوتے۔ یہی ماں ہے جو گھر کے 10 افراد کے کپڑے دھویا کرتی تھی، 10 افراد کا کھانا پکایا کرتی تھی، بچوں کو جنم دیا کرتی تھی، کوئی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور لوگوں تمہیں یقین آئے یا نہ آئے، اللہ کی قسم میں ایسے لوگ یہاں بیٹھے دکھاؤں گا جنہوں نے اپنی ماؤں کا دودھ پیا۔ پتہ ہے وہ دودھ کہاں پلایا کرتی تھی؟ سب سے آخری کمرے والے میں، کچے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر دیا کرتی تھی، پنکھا بھی نہیں ہوا کرتا تھا، بوری کا پردہ ڈال دیا کرتی تھی، پھر اپنے دامن میں بچے کا منہ لے کر پھر اوپر چادر ڈال کر بسم اللہ بسم اللہ کہہ کے دودھ پلایا کرتی تھی۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 6 سال کی عمر ہے، جب بھی دیکھا نوٹ ہلنے، درود شریف پڑھنے، کسی نے پوچھا اللہ والے کیا بات ہے؟ آپ نے اپنی ماں کی طرف اشارہ کر دیا، ساری عورتیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں آ گئی، کہنے لگی اے فرید کی اماں، جس چکی سے آٹا تیرے گھر میں آتا ہے اسی چکی سے آٹا ہمارے گھر میں آتا ہے، جہاں سے سبزی ترکاری تیرے گھر میں وہیں سے ہمارے گھر میں آتی ہے، جن ہاتھوں سے تو کھلاتی میں بھی ماں کے ہاتھ سے کھلاتی ہوں، لیکن سمجھ نہیں آتی تیرا کھانے والا درود شریف پڑھتا ہے، ہمارا کھانے والا گلی ڈنڈا کھیلتا ہے، کیا پتا کیا پڑھ پڑھ کے آٹے پہ پھوکے مارتی ہے، کون سا وظیفہ پڑھ کر سالن پہ پھوک مارتی ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر ہونے لگ گئی، کہنے لگی اس میں کمال میرے بیٹے کا نہیں میرا کمال ہے، جب سے میری کوکھ میں آیا ولادت تک میں نے اسے 24 گھنٹے خدا کا قرآن سنایا، جب یہ دنیا میں آ گیا میں ناپاکی کی حالت میں چلی گئی، قرآن نہیں پڑھ سکتی تھی، لیکن ناپاکی کی حالت میں مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی سے بغیر وضو کے دودھ پلایا ہو، جب بھی میں اسے دودھ پلایا کرتی میں اسے سینے سے لگا کے دودھ پلاتی، کان میں سے درود شریف پڑھ پڑھ کے سناتی، اللہ کی قسم نتیجہ 6 سال کی عمر میں سامنے آ گیا، دودھ پینے سے اللہ نے انسان بنا دیا اور درود شریف کی برکت سے اللہ نے اسے ولی رحمان بنا دیا ہے۔ یہ کردار تھا ماؤں کا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب امام شافعی رحمت اللہ علیہ پڑھ کے واپس آئے، میرے عزیز اللہ اکبر، ماں استقبال کے لیے کھلے میدان کے اندر چلی گئی، میرا یتیم بیٹا قرآن کا حافظ بن کے آ رہا ہے، ماں جب میرے عزیزو گھر سے استقبال کے نکلی، خالہ بھی پیچھے پیچھے چلی گئی، دور سے امام شافعی کا انتظار ہو رہا ہے، جب امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہلکی ہلکی بھینی بھینی خوشبو اور جھلک نظر آئی، اماں جان نے دیکھا ہائے میرا پتر آ گیا، آج میرا بیٹا قرآن پڑھ کر آ گیا، جتنے قریب ہوئے ماں آہستہ آہستہ نیچے اتر دی گئی اور ماں کے چہرے کی رونق افسردگی میں تبدیل ہوتی رہی، اور یوں کر کے ماں نے اپنی چادر اوپر کی، اپنا منہ چھپا لیا اور پرلی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ خالہ کہنے لگی کیا ہوا؟ پہلے تو بڑے چاؤ سے نغمے گیت گا رہی تھی، بڑے درود شریف پڑھ رہی تھی، اب بیٹا ہے دیکھتی کوئی نہیں، ٹھنڈا ہو کر بھرا کہا لگتا ہے میری دعاؤں نے اثر نہ کیا، لگتا ہے
میری رونا اللہ کو پسند نہ آیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ میں نے تو اپنے بیٹے کو قرآن کا وارث بننے بھیجا تھا، یہ مال کا وارث بن کے کہاں سے آ گیا ہے؟ قصہ کچھ ہی ہوا۔ امام شافعی نے جب پڑھا تو جب آمین ہوتی ہے، کوئی پھولوں کے ہار، کوئی پیسہ، کوئی گفٹ، کوئی تحفہ، کو کپڑا دیتا ہے، فرمایا لوگوں نے مجھے بچے پر اتنا ترس کھایا کہ اتنا مجھے سامان دیا، میرا سامان 3 اونٹوں کے اوپر آیا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ جب اترے میرے عزیز و سواری سے، السلام علیکم، ماں نے جواب نہ دیا۔ 4-5 مرتبہ ماں کے آگے پیچھے، ماں نے جواب نہ دیا۔ خالہ کہنے لگے بتا کیا ہوا، کوئی غلطی ہوگی معافی دلوا دے۔ خالہ کہنے لگی تو ہی پوچھ لے، امی بتا تو صحیح قصور بتا، اماں جان کون سی تلافی ہوگی، کون سا اماں جان کون سی سزا تجویز ہوگی؟ ماں کہنے لگی بیٹے یہ مال اتنا کہاں سے لے کے آیا؟ جب گھر سے گیا تھا تو گدڑی کا لباس پہن کے گیا، پیمند والا لباس پہن کے گیا، ابھی آیا 3 اونٹوں پہ سامان لے کے آیا، آئے مسٹیک ہو گئی، آئے غلطی ہو گئی، میں نے تجھے قرآن والا بننے بھیجا تھا، تو مال والا بن کے آیا۔ ہنسے، اچھا اماں یہ بات تھی، اماں اللہ کی قسم میں نے نہ مانگا نہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا، میں قرآن کا حافظ بنا۔ اماں جان لوگوں نے تحفے تحائف دیے، اماں میں نے کسی سے سوال نہ کیا، تو بتا تیرا کیا فیصلہ ہے؟ سنو ماں کا فیصلہ، کہنے لگی بیٹا دونوں میں سے ایک کو طلاق دینی پڑے گی، یا ماں کو چھوڑ دے یا مال کو چھوڑ دے۔ دین دنیا ایک گھر میں نہیں رہ سکتے۔ امام شافعی نے ٹھنڈا ہو کر برا فرمایا اس جیسے لاکھوں مال چھوڑوں ماں کو کون چھوڑے گا؟ او علاقے کے لوگ کو جلدی آ جاؤ، مجھے تحفے تحائف ملے تھے امام شافعی کو، میری ماں کو پسند نہ آئے، آج سارے کے سارے علاقے کے غریبوں پہ صدقہ کر رہے ہیں۔ فرمایا 3 اونٹوں سمیت جب تک سارا مال نہ دیا، امام شافعی کی بے ماں نے اپنا منہ نہیں دکھایا ہے۔ جاؤ جاؤ اپنے علاقے میں اپنے گھروں کی خبرگیری کرو، آج تمہارے بچے میرے عزیزو یاروں کے ساتھ 10-10 ہزار کا کھانا کھا کے آتے ہیں۔ اس حرام زادے سے پوچھو، اس نے اپنی ماں کو روٹی نہ کھلائی، اپنے باپ کو نہ کھلائی، بہنوں کو گالیاں دے کے آ گیا، ماں نے 100 روپے دوائی کا مانگا نہیں دے کے آیا، تیرے سے کیا غرض تھی تجھے 10,000 روپے کا کھانا کھلا کے آیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 دینار دے دیا۔ بچوں کی عادت ہوا کرتی ہے بڑوں سے چھپاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا گھر میں آیا، اپنی مٹھی بند کر رکھی، دادا کی نظر پڑی، کیا ہے؟ اللہ وہ دادا ابو کچھ نہیں، نانا دکھا کیا ہے؟ عمر کے زوردار ہاتھ نے یوں کر کے پوتے کا ہاتھ پکڑ لیا، جوں دبایا خون رک گیا، نسیں پھول گئی اور خود بخود انگلیاں کھل گئی، وہ ٹھنی چمنی نیچے گری۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے چاچا ابو موسیٰ اشعری نے دیے۔ فرمایا پوتا میرا، ابو موسیٰ اشعری تجھے پیسے دینے والا کون ہوتا ہے؟ وہ کردار کا وہ دور تھا جو وہ کردار کا دور تھا، اس کردار کے چرچے عرشوں پہ ہوتے تھے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ ہاتھ پکڑا اپنے پوتے کا لے گئے بیت المال، ٹھک ٹھک دروازہ بجایا۔ ابو موسیٰ اشعری نے دروازے کی جھیری میں سے دیکھا، عمر کے نقشے بدلے پڑے، آنکھ میں گھوری۔ عمر اگلی بات کرنے سے پہلے میری سن لیو، اگلی بات کرنے سے پہلے پھر میں بار آؤں گا۔ بڑے غصے میں دروازہ، کیا ہوا؟ کہ پوتا میرا پیسے بیت المال کے میرے پوتے کو کیوں دیے؟ اچھا یار اٹھنی تھی، کئی دن سے بیت المال کی صفائی کرنے کو کر رہا تھا، بہت آڑ کا بھار یہاں جمع تھا، تو میں نے سوچا آج صفائی کروں، جھاڑو دیتے جالے اتارتے اتارتے یہ اٹھنی کچرے میں پھدک رہی تھی، تیرا پوتا سامنے کھڑا، میں نے ہاتھ میں دے دی۔ اچھا یوں الحمدللہ، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے جزائے خیر دے، ہمارے گھر میں کچھ نہیں پکا، چلو پوتا گزارا کر لے گا۔ وہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ بیٹھ گئے، زہروں کا تار ہونا شروع کر دیا اور اپنی پگڑی اتار کے اپنے ہاتھ میں رکھ لی۔
کہا ہے ابو موسیٰ اشعری تو جانتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ میرے سر پہ 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کا تاج ہے، رب اکبر کی قسم اس میں آقا میرا کمال نہیں بلکہ میرے آقا کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اے ابو موسیٰ اشعری 98 مسلمانوں کے پیسے کی میرے پوتے کو دی، قیامت کے اللہ کے دربار میں اگر مجھے کھڑا کیا گیا تو اللہ مجھے پوچھیں گے اے ابو موسیٰ اشعری مسلمانوں کے پیسے تیرے خاندان میں کیسے آئے تھے؟ اے ابو موسیٰ اشعری اگر خدا نے میرے سے سوال کر لیا تو بتا عمر اس کا کیا جواب دے گا؟ یہ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ فرمایا لوگوں بھائیو ویرو، جب سے میں نے کلمہ پڑھا اس وقت سے لے کر موت تک میں نے بائیں طرف والے شیطان کو لکھنے کا موقع ہی نہیں دیا ہے۔ پوچھا اپنے بچوں سے یہ موٹر سائیکل، یہ پیسہ، یہ پیٹرول جو ٹنکی روزانہ بھری ہوتی ہے بیٹا تیرا باپ تو نہیں دیتا، کہاں سے آتا ہے؟ ابو جی چھڑو تو سکندر نہیں تے پوچھ رہے کیوں؟ مار تھپڑ نکل باہر یہاں سے۔ میں نے اس اولاد کا کیا کرنا جو مجھے دنیا میں سکھ نہ دے اور موت کے وقت مجھے کندھا نہ دے سکے؟ بابو جی آپ کی کمائیاں اپنی جگہ، آپ نے پیسہ کمایا، ڈالر پاؤنڈ ریال کمایا، آپ نے بلڈنگیں بنائی، عہدہ بنایا، اگر اپنی اولاد کو جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں بنایا تو اللہ کی قسم آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا ہے۔ کاش اتنا تو میرے مقدروں میں ہوتا کہ میرے جنازے والی چرپائی کے پاس میرا بیٹا کھڑے ہو کے تعارف کرا رہا ہوتا اور کہتا اللہ یہ تیرا بندہ اور میرا ابا ہے، الہی رونا میرا کام ہے، یا اللہ اس پر رحمت کے چھینٹے برسا دینا تیرا کام ہے۔ اور میرے بھائیوں میں تو کہتا ہوں اپنا کفن خرید کے جاؤ، اپنا کفن خود خرید کے جاؤ، بعد والوں نے تمہیں کفن کا ٹکڑا نہیں دینا، 15 گھنٹے مرے ہو جائیں گے، میرے عزیز ابھی تک فیصلہ نہیں ہوگا کفن کون لے کے آئے گا۔ یہ 4 بچے زمین جن کو دے کے گیا، مکان جن کو دے کے گیا، بینک بیلنس جن کو دے کے گیا، جن کے لیے تو خالی کاغذ پہ انگوٹھا لگا کے گیا، رب اکبر کی قسم یہ بچے تجھے کفن نہیں دیں گے۔ جب پوچھے گے کفن کون دے، کہے گا چاچے کو لے پوچھ لو، تائے کو لے پوچھ لو۔ ہائے میری بدنصیبی، مکان دکان کاروبار جن کے لیے گیا ان کے ہاتھوں سے باپ کو 3 کپڑوں کی 3 چادروں کا کپڑا بھی نصیب نہ ہوا۔ پھر ایمانداری سے بتاؤ قبر میں ہنستے جاؤ گے کہ قبر میں روتے جاؤ گے؟ چڑیوں کا تارو تمہارے بچوں کو، کبوتروں کا تارو تمہارے بچوں کو، گدوں کا بکروں کا تارو تمہارے بچوں کو۔ چھوٹا سا بچہ اے ماں جے کس دی مندی نہیں، اے گا کس نو کون لگنے دی، اے چھوٹا پتر رسی لے کے آ رہا، ہائے ری میری بدنصیبی، ہر ایک کا تارو تمہاری زبانوں سے ہو گیا۔ جس نے رزق دیا، جس نے کھلایا پلایا، 70 سال کا بوڑھا 25 سال کی عمر تک اپنے بچے کو تعارف نہیں کرا سکا ہے۔ میرے بھائیوں مسجد آباد ہے، نماز مسجد میں پڑھو، ساری نمازیں مسجد میں پڑھو، لیکن اپنے آج ویر کا چھوٹے بھائی کا ایک میرا عزیزوں تھوڑا سا جملہ لے کے چلے جاؤ۔ روزانہ دن میں رات میں کسی وقت تھوڑی دیر مصلی پہ بیٹھا جایا کرو، اپنے گھر والوں کو، آنے والی نسلوں کو مصلی پہ بیٹھا دکھایا کرو۔ یہ سوال کریں گے دادا بابا ہم نے کمپیوٹر کے آگے بیٹھے دیکھا، دکان پہ بیٹھے دیکھا، ہم نے آفس میں بیٹھے دیکھا۔ اگر تمہارا پوتا بیٹا پوچھ لے بابا یہ کیا کر رہے ہو، یہاں کمبل چھوڑ کر، بیڈ چھوڑ کر، الماری چرپائی چھوڑ کے دادا یہ کیوں بیٹھے، بتا دینا بیٹے دکان پہ بیٹھا ہوں مال ملتا ہے اور میں یہاں مصلی پہ بیٹھوں تو مجھے خدا ملتا ہے۔ دکان پر بیٹھوں دنیا کی کامیابی ملے گی، مصلی پہ بیٹھ کے روؤں گا تو آخرت کی کامیابی ملے گی۔ اتنے بستے آپ کے بچے لے کے جا رہے ہیں۔ اگر تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے نہیں آتا یہ علیحدہ میٹر ہے، یہ علیحدہ معاملہ ہے۔ روزانہ میرا عزیزو کسی وقت بھی اپنے گھر میں قرآن پاک اپنے لے کے بیٹھا کرو، کبھی چوم لیا، کبھی دیکھ لیا، کبھی ور کے الٹ لیے، کبھی وہ دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ تیرے بچے آ کے کہیں گے بابا کیا کر رہے ہو، کہا نا بیٹے جو 15 کلو کا بیگ لے کے جاتا ہے وہ تجھے دنیا سے ملاتا ہے، یہ قرآن مجھے اللہ سے ملاتا ہے۔ اس کتاب کو، اس تعلیم کو تو پڑھے گا دنیا کی کامیابی ملے گی، اور اس کتاب کو پڑھنے سے اللہ کی قسم آخرت کی کامیابی ملے گی۔ ہر چیز کی پہچان تمہارے گھر میں ہے، نہ قرآن کی پہچان۔ مولانا بدنصیبی کی بات ہے،
اس دور کے اندر یقین جانو دل خون کیا سر ہوتا ہے جب کسی گھر میں جا کے بیٹھتے ہیں، بیٹے قبلہ کا ہے، کہتا وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر پوچھا جاتا ہے بیٹا نماز، یقین کرو اللہ کی قسم روٹی اچھی نہیں لگتی، جب پوچھا جاتا ہے بیٹے منہ نماز کس طرح مکر کے پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہمارے گھر میں کوئی پڑھتا ہی نہیں، ہم نے بابا کو دیکھا ہے نہیں۔ بیٹے کس طرح مصلی، کہ ماما سے پوچھ کے آتا ہوں۔ ہائے اری میری بدنصیبی، 10 سال کے بچوں کو قبلے کا نہیں پتہ، قبلے کے رخ کا نہیں پتہ چلتا، میرے اللہ کا کیا پتہ لگے گا؟ کردار آپ نے بنانا تھا، معیار سکول میں بننا تھا، ڈگری ہولڈر وہاں بنتا، ایم اے بی اے کی ڈگری وہاں ملتی، میٹرک کی صنعت وہاں، کردار کی صنعت تو آپ کے پاس تھی، کردار تو آپ کو بنانا چاہیے تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کی شادی کی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، سسرال میں رات گزاری، اگلا دن صبح کا آیا، دروازے کو لا کوئی دستو کوئی، اندر سے احمد بن حنبل کی بیٹی پوچھ رہی ہے کون؟ باہر سے جواب آیا تیری ساس ہے۔ اب کیا کری؟ امی جی حکم فرمایا صبح صبح کیوں آ گئی؟ کہ بیٹی پورے علاقے کا ٹبر آیا ہوا ہے، سارے محلے والی آئی ہوئی ہیں، ساری عورتیں آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں اے اللہ والی اپنی بہو دکھا کیسی لے کے آئی ہے، اپنی نو دکھا کیسی لے کے آئی ہے، بیٹی باہر آ جا، آ کے اپنے حسن و جمال کے جلوے دکھا جا تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے میں ایسی بہو لے کے آئی۔ اندر سے رونے کی آواز آ گئی، اماں تیرا حکم ہے کہ مشورہ، کہ بیٹی بجھارتا نہ بجھوا، پہیلیے نہ بجھوا، بتا کیا بات ہے؟ کہ اماں بتا اگر تجھے ناراض کروں تو اللہ ناراض، اگر ابا کا کیا وعدہ ٹھکرا دوں تو خدا ناراض ہو جائے گا، میں کیا کروں؟ پھنس گئی۔ اماں کہنے لگی کیا میں نے تیرے سے کوئی جسم کا ٹکڑا مانگا؟ برتن دلوایا، بیٹی آ کے منہ دکھا کے چلی جائے، آتی کیوں نہیں؟ اندر سے رونے کی آواز آئی اور روتے روتے فرمایا اماں میں کیا کروں، میرا باپ احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اے اماں قسم اللہ کی جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ نے کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ دیکھنے نہیں دیا ہے، بے نمازی عورت نے میرا چہرہ نہیں دیکھا۔ یہ شادی کے بعد دونوں یہ ساتھ لیٹنے والے بے نمازی ہی، ہائے میری بدنصیبی، کیسے گھروں میں تمہارے نصیب پھوٹ گئے، تمہارے شوروں کو عید کا سجدہ نہیں ملتا، اور کیسے نصیب ہمارے پھوٹے ہیں۔ ہمارے گھر میں کھانے بنانے والی آئی، مسالے بنانے والی آئی، پیزے بنانے والی آئی، کیک بنانے والی آئی، ہائے میرے گھر میں اللہ کو راضی کرنے والی نہیں آئی۔ جس گھر کے دروازے پہ ماشاءاللہ لکھا ہو، جس گھر کے دروازے پہ ہاذا من فضل ربی لکھا ہو، ان گھر کے جوانوں کو استنجے کا طریقہ نہ ہے۔ گھروں کے باہر کی حالت ایسی کہ دل عشش کرتا ہے اور کردار ایسا کھوکھلا کہ کوئی فرشتہ دروازے پر آنے کو تیار نہیں۔ ماں باپ کے جھگڑے، بہن بھائیوں کے جھگڑے، یہ ایسا میرے عزیزو ایسا فتنہ، یہ ایسا زہر ہے میرے عزیزو، جھگڑا تو آسمان سے خدا کی رحمت کو روک دیتا ہے۔ کھانے کے لیے دسترخوان عام تھا، سارے کھانا کھا کے آئے، کچھ جا کے کھائیں گے، بتاؤ کھانا کھانے کا طریقہ آتا ہے؟ یہ میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، یہ وقت کا حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ جنید بغدادی سے پوچھ رہا تھا۔ ان دونوں اللہ والے کے مزار پر میں سن 2022 میں گیا اور بڑی دیر میں بیٹھ کے آیا، تقریباً 4.5-5 گھنٹے تو حضرت بہلول دانا کے پاس بیٹھ کے آیا، اور گھنٹہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی سری سختی رحمت اللہ علیہ، نقشبند کے امام مولانا حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، حافظ محدث ابن کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ، سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ
عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طریقے سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول کے مزارات پہ اللہ اللہ کر کے آیا، بیٹھ کے آیا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہی جنید بغدادی تھا، یہ جنید بغدادی میرے عزیزوں جو بہلول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے تھے کہ بڑا تیرا نام سنا اللہ والا ہے، اور جنید کہنے لگے بڑا تیرا نام سنا بہت بڑا خطیب ہے، ہزاروں کا مجمع تیرے درس میں بیٹھتا ہے، کہ جی جی، کہ پھر تجھے کھانا کھانے کا طریقہ تو آتا ہوگا۔ اور جنید نہیں آنکھیں کھول کے دیکھا کہ میرے سے بہلول کہہ رہا ہے کھانا کھانے کا طریقہ، کہ جی جی آتا ہے۔ ہاتھ دھونا، دسترخوان بچھا کر بیٹھنا، کھانا رکھنا، پانی بھی سنت کے مطابق پینا، بیٹھنے بھی سنت کا اہتمام کرنا، پیٹ بھر کے نہ کھانا، بچا بچا کے کھانا کھانا، اور اپنے آگے سے کھانا کھانے میں مین میخنی نکالنا، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر کرنا، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا۔ اللہ اکبر، فرمایا لٹ اٹھا ہے، بہت بڑا جنید بغدادی واعظ بنا پھرتا ہے، بڑا خطیب بنا پھرتا ہے، جسے کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا، میری نصیحت اس کی کتنی سستی نہیں اسے نصیحت کروں۔ اٹھایا اپنا عصا اور چل دیے۔ حضرت جنید بغدادی روتے روتے اللہ والے اگر کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا تو نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا، بتا کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا جنید جتنی تُونے باتیں گنائی ہیں تو کھانا کھانے کی سنت ہے، کھانا کھانے کا طریقہ یہ جب تیرے آگے کھانا لا کے رکھا جائے خبردار اس وقت تک ہاتھ نہ لگانا جب تک تجھے یقین نہ ہو جائے یہ حلال کے پیسوں کا ہے۔ کہاں سے لوں؟ حضرت امام الاولیاء احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ نماز پڑھی، افسردہ ہو کے بیٹھ گئے۔ حضرت جرت نہیں کوئی پوچھے، ڈر ڈر کے پوچھا کیا ہوا کہ آج مجھے نماز میں خشوع خضوع نہ ہوا، آج سجدے کی لذت نہیں آئی، رکوع قیام میں مزہ نہ آیا، مصلی غلط تھا، امام کا وضو خراب تھا۔ اپنا تزکیہ کیا، اپنے دسترخوان پہ نظر ڈالی کہ الحمدللہ کھانا حلال کے پیسوں کا تھا، پھر اپنے لباس پہ نظر ڈالی کھدر کا کہ الحمدللہ لباس بھی حلال کے پیسوں کا تھا، پھر زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا جو سر کے بالوں کو تیل لگا وہ مشتبہ مال کا تھا، میں نے اپنے سر کے بالوں کی طرف نظر دوڑائی، تیل مشتبہ مال کا تھا۔ اندازہ لگاؤ میرا عزیز ابراہیم خلیل صاحب کی دعوت پر آنے والوں، سر کے بالوں پر 2 نمبر پیسے کا تیل لگا، نماز کے سجدے کا ذائقہ چھین لیا ہے۔ مر رہے ہیں کھانے کے اوپر، مر رہے ہیں کھانے کے اوپر، مر رہے ہیں، لڑائی ہو رہی کھانے کے اوپر۔ شادی بیاہ میں دیکھ لو ایسے جاہلانہ انتظام ہوگا جیسے کھانا دیکھا ہی نہیں۔ امتی کس کے ہو، نسبت کس نبی کے ساتھ جڑی، تعلق کس نبی کے ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ساٹھا لے کے آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹیاں بنائی، ہر ایک کے حصے کی ایک ایک روٹی آ گئی، دسترخوان بچھا کھانا کھانے لگے، سب اپنے حصے کی روٹی کھا رہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی روٹی کو یوں کر کے مٹھی میں لے لیا، علی کی طرف شرمائی نظروں سے دیکھا، علی تھوڑی سی اجازت ہو ابو کے ہاں چلی جاؤ۔ حضرت علی کہنے لگے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں سمجھ گیا فاطمہ روٹی لے کے جا رہی ہے، کہ پھر میں نے بھی نہ کوئی نہ کی۔ پردے میں بیٹی فاطمہ الزہرا اپنے ابا کے گھر چلی گئی، اور جا کر ابا جان سے جو سلام دعا کیا ہوگا اپنے پلے سے روٹی کھولی اور اپنے پلے کی گرہ کھولی، روٹی نکالی، لقمہ توڑا۔ آئے کتنے خوش نصیب باپ تھے جنہیں بیٹیاں کھلایا کرتی تھی۔ اب تم گھر میں جا کے کوئی چاہ بنا دے کر امی نو کہہ دے۔ کیا پایا کیا کھویا، خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ گئے، جو ایمان کی دولت لے کے آئے تو وہ بھی چھوڑ گئے۔ بابو جی
جب بیٹیاں ننگا سر کر کے سامنے آنے لگ جائیں اور بیٹے باپ کے سامنے مچھوں کو مروڑیاں دینے لگ جائیں تو پھر اس گھر کو چھوڑ اگلے گھر کی طرف تیاری کر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تیرے بچے تیرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حسن کی سناؤ کہ حسین کی سناؤ؟ کہ حسن کی کیا سناؤ گے؟ اللہ اکبر. فرمایا میرے بیٹے پہ مجھے فخر ہے, آج تک میرے بیٹے نے میرے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دیکھا. پھر فرمایا مجھے میرے بیٹے پہ فخر ہے, آج تک میرا بیٹا کبھی میرے برابر آ کے نہیں بیٹھا. ہائے بدنصیبی, تم گھروں کی حالت دیکھتے ہو, ادھر بیٹیاں بیٹے ٹانگے پسار کے لیٹے, باپ کھڑا دیکھتا رہتا ہے. ایک بھی تو نہیں کہتا مجھے اتھے آ کے بھیجو, اب مجھے اتھے چلے جاؤ, اتھے چلے جاؤ. او لوگوں, جب اولاد کی نگاہوں میں ماں باپ کی نفرت شروع ہو جائے تو دنیا سے تعلق توڑ کے اللہ سے تعلق جوڑ لو. رب اکبر کی قسم, وہ سانسوں کی بھی قدر کرتا ہے, عملوں کی بھی قدر کرتا ہے. لقمہ توڑا روٹی کا اور یوں کر کے ابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی طرف کر دیا. بیٹی کے ہاتھ کا لقمہ منہ کے لیا اور ہونٹوں کے درمیان رکھا. آنکھوں سے آنسو آ گئے. بیٹی مجھے تو پتا تیرے گھر میں کئی دن ہو گئے چولہا نہیں جلا, یہ پھر کہاں سے آیا؟ ابا جان 3 دن کے بعد آج گھر کا چولہا جلا تھا. روٹی کا ٹکڑا توڑتے ہوئے ابا جان آپ میری نگاہوں میں آ گئے اور میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے بیٹی پیٹ بھر کے کھائے, ابا بھوکی رہے, ابا بھوکا رہے, تو یہ روٹی میں آپ کے لیے اٹھا کے لے آئی. ہونٹوں میں علماء سے جیسے میں نے سنا لقمہ منہ میں تھا, رو رہے تھے. فرمایا بھلا ہوئی بیٹی, آج تجھے روٹی کھاتے ہوئے تیرا ابا یاد آ گیا. اگر آج بھی تجھے تیرا باپ یاد نہ آتا تو قسم اللہ کی تیرے باپ کی چوتھی رات بھی بغیر روٹی کھائے گزر جاتی. جو پیٹ پہ پتھر باندھ کر امت کے لیے ہاتھ اٹھا کے روئے, اس کی امت کے منہ سے بیٹیوں کے بہنوں کے حق کی بو آئے. پہلی بات لوگوں اپنا کفن تیار کر لو, اور دنیا میں بہت رہ لیے, آخرت کی تیاری کر لو. اور دوسری بات میرے پیارو, یہ زمین جائیداد مکان نہیں پڑا رہ جاوے گا. وہ لوگوں جانے سے پہلے بیٹیوں کو رلا کے نہ جانا, بیٹی کو ہنسا کے جانا, بہن کو ہنسا کے جانا. ایک مرلہ تو دور کی بات, 4 انگل زمین بیٹی کی کھا گئے. وہ لوگوں یا بیار بریانیوں کی دیگیں ختم ہو جائے گی, تجھے مجھے قبر میں کفن بچانا مشکل ہو جائے گا. 4 بندے گھر کے بلا, 2 گواہ بنا کے اپنا وصیت نامہ لکھ دے کہ جب تک میں زندہ ہوں وارث میں ہوں, مر گیا اسی طریقے سے تقسیم کرنا کہ میری تقسیم اور قرآن کی تقسیم میں کوئی فرق نہ آئے. میرے بابو جی 2 انچ بھی زمین چلی گئی, کسی کا حق کھا لیا, کسی کو رلا دیا, کسی کو تنگ کر دیا. کوشش کرنا امن والے رب کے اور امن دینے والے رب کے بندو امن میں رہنا. کوشش کرنا ٹنگا مت بجنگا مت, اپنے دل کے اجالے میں, اپنے رات کے اندھیرے میں کسی کو اتنا تنگ نہ کرنا وہ تیرا نام لے کے اللہ کے آگے رونے لگ جائے. خواہ وہ تیری بہو ہو, خواہ وہ تیری بیٹی ہو, خواہ وہ خود اپنی ذات ہو, خواہ وہ بیوی ہو, بچے ہو, پڑوسی ہو, رشتہ دار ہو, راہ چلنے والے لوگ ہو. دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بادشاہ, عرب کے لوگوں میں رواج تھا کپڑے لمبے لمبے پہنا کرتے تھے. پھر اونچا کرنے کا حکم اللہ کے نبی پہ اترا, لمبے لمبے کپڑے پہن رکھے, شاہی لباس, بیت اللہ کا طواف کیا. ایک بدو کا پاؤں میرے عزیزوں اس کے کپڑے کے اوپر آ گیا, مارا, چھٹک کے تھپڑ چھڑک دیا. حضرت عمر کی عدالت میں پہنچے, عمر اس نے مجھے تھپڑ مارا. اللہ اکبر, ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہ میرے کپڑوں پہ اس نے پاؤں رکھ دیا. کہ کپڑے تو بچاتا, اگر لٹکے پیچھے لٹک رہے تو پاؤں آئے گا. اس نے کہا عمر کیا ہوگا؟ کہ اللہ کا فیصلہ, عمر کی عدالت ہے, تھپڑ کا بدلہ تھپڑ دیا جائے گا. عمر یہ بادشاہ کو تھپڑ مارے گا, ہاں مارے گا. اچھا عمر مروا لے تھپڑ. جب بدو سے کہا مار تھپڑ, اس نے یوں کر کے ہاتھ اٹھایا, اب اے انسان بن, اتنی زور سے مار جتنی زور سے تجھے پڑا ہے. یہ عمر کی عدالت ہے, ایک اللہ کی عدالت ہے. اگر تیرے سے زیادہ چیخیں نکل گئی, چیخوں کا تجھے جواب دینا پڑے گا. یہ گلیاں, یہ راستے, یہ موگے, یہ تھلے,
سائیکل آئی تو 3 تھڑیاں، موٹر سائیکل آئی تو تھلا، گاڑی آئی تو اونچا سا مینار بنا لیا. کس سے پوچھ کے بنایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں پیرا دے رہے، گشت کر رہے ہیں. جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، تھلی تھوڑی سی باہر نظر آئی، دروازہ ٹھک ٹھک. آپ کو پتہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمد و رفت کے رستے کو کتنا چوڑا بنایا؟ آپ کو پتہ ہے کتنا بنایا؟ ایک اونٹ ادھر سے آئے، ایک اونٹ ادھر سے آئے، دونوں آپس میں بغیر ٹکرائے گزر جائیں. آمد و رفت کا رستہ کم از کم اتنا چوڑا ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے رستہ کتنا ہے؟ یہ کتنا؟ یہ 4 انچی کی یا 2 انچی کی تھلی مسلمانوں کے آمد و رفت کے رستے میں باہر آ رہی ہے. اس کو ہٹائیے. تھا تو وہ عادل، وہ امیر المومنین جو 17 پیوند والے کرتے پہنتا، پیر میں جتی کوئی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ انصاف کرتا اس کے انصاف پر عرش والا مسکرایا کرتا تھا. فرمایا تھلا توڑیے، انکروچمنٹ توڑیے، یہ آمد و رفت کی جگہ ہے. اگر ابو سفیان تو رسول اللہ کا سسر ہے، تیرا بیٹا قاتل وہی ہے تو اپنی جگہ، لیکن تھلا توڑنا پڑے گا. اللہ اکبر. اگر توڑ سکتے توڑو، ورنہ چھیڑی پھوڑا مجھے دے دو. یہ کام عمر خود کر کے دکھائے گا. میں کیا میرے لاڈلو، میرے پیاروں میں آپ کو سناؤں. بس جتنا اللہ نے کھلوا دیا آپ نے سن لیا. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے کا محاسبہ، دھن دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پل. تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو دھن. اور دل کے اجالے میں لوگوں کے کرداروں پہ داغ دیکھنے والے، رات کے اندھیرے میں اپنے دامن پہ داغ دیکھ کتنے ہیں. اگر تجھے رات کے اندھیرے میں اپنے دامن پہ داغ نظر آ گئے، دل کے اجالے میں لوگوں کے داغ دیکھنا بھول جائے گا. کون ہے؟ اللہ اکبر. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں گئے، صحابی رسول نے بازو پکڑ لیا. عمر لیٹ کیوں آئے ہو؟ ہم تیرے سے دین سیکھنے آئے. مسلمانوں کو انتظار کیوں کرائی؟ خطبہ بعد میں پڑھ، پہلے یہ جواب دے. عبد الرحمن، یہ پردے کی بات کیوں لیتا پوچھ لیتا. میں تجھے کیا بتلاؤں؟ نہیں بتانا پڑے گا. یا اللہ میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، میں اپنی غریبی کا بھرم تو توڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کروں اللہ، تیری مخلوق جینے نہیں دیتی. عبد الرحمن، بھلا ہو عبداللہ کی اماں کا، بھلا ہو عبداللہ کی اماں کا، بھلا ہو عبداللہ کی اماں کا. پھر یہ کہا رونے لگ گئے کہ تجھے پتہ ہے 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران کے پاس یہی کی کرتا ہے. ہفتے میں 7 دن اس کو استعمال کرتا ہوں. 8ویں دن فجر کی نماز کے بعد جمعے کے دن یہ کرتا اتار کے اپنی بیوی کو دیتا ہوں. جمعے کی نماز تک کب کرتا دھو کے سکھا دیتی ہے، وہ کرتا پہن کے آتا ہوں. آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا. بھلا ہوئے عبداللہ کی اماں کا، آج وہ کرتا دھونا بھول گئی. بھلا عمر کی اماں کا، عبداللہ کی اماں کا کرتا دھونا بھول گئی. جب جمعے کا وقت قریب آیا تو کرتا دیکھا میلا، نہ گالی دی، نہ ڈانٹا، نہ جھڑکا. وہ بھی تو انسان ہے. میرے جلدی سے پانی لیا اور کرتے کو دھویا. نچوڑ کے تھک گیا، میرے کندھوں میں درد ہو گیا، تاکہ میرے گھر کا بھید دوسروں کے آگے نہ کھل جائے. نہیں یقین آتا، دیکھ میرے کپڑوں میں گیلا پن ہے، یہ میں گیلا ہی کرتا پہن کے آ گیا. عبد الرحمن کہتے ہیں مجمع میں دھاڑے بچ گئی، رونے لوگ گئے، چیخے لوگ لگے. فرمایا عمر اللہ کی قسم تیرے پر انگلی اٹھانا مقصد نہیں تھا، محمد کا جانشین امت کو بتانا مقصد تھا. دنیا کل تیرے پہ انگلی اٹھائے گی، محمد کی دھی کا باغ کھا گیا. اے عمر دنیا کو بتلا دو 22 لاکھ مربع میل پر حکمران نہیں کیا، وہ اپنا دوسرا کرتا بھی بنا کے نہیں گیا. کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب نہیں ہوئے؟ او لوگوں
اپنے ذرا معیار کو تھوڑا سا نیچے لے کے آؤ. او بھائیو یہ جو اتنا بڑا اوپر معیار اس کو آہستہ آہستہ نیچے لے کے آؤ. او لوگوں ہمیشہ اوپر نہیں دیکھا کرتے نیچے بھی دیکھا کرتے ہیں. محترم دوستو بزرگوں غریبی کو بھی دیکھو صرف امیری پہ ناز نہ کرو. کیا فرمایا تھا بدری کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عائشہ جنت میں تو میرے ساتھ جانا چاہتی ہے رلے رہے اکٹھے رہے ایک حجرے میں ایک مکان میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جنت میں جائے. جی یا رسول اللہ. فرمایا پھر عائشہ 3 باتوں کا خیال کریو 3 باتوں کا خیال کریو. پہلی بات اے عائشہ دنیا کا توشہ دنیا کا سامان اتنا بنائیو جتنا مسافر کا سامان ہوا کرتا ہے. اے عائشہ دوسری بات مالداروں سے اپنے آپ کو ذرا پرے رکھیو. تیسری بات اے عائشہ تل سے اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا تل سے اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرا کرتا تیرا قمیص پہ مت لگنے کے قابل نہ ہو جائے. نبی کے ساتھ کے وعدے پیمند والے لباس پر. اور یا تو میت میں قرآن خوانی میں جوڑا میت میں جنازے کے لوگ کی کہیں گے فلانے دی بڈی آئی باقی آ گئی ایسے فلانا پرسوں مرے سی واپس. جب یہ مزاج آ جائے تو لوگوں مال کمانا دنیا بنانا چھوڑو خدا کے آگے رونا شروع کر دو. اگر تم نے رونا شروع نہ کیا اگر تم نے اپنے آپ کو احساس کے دامن میں نہ سمیٹا تو خدا پاک کی قسم میوزک سنتے جاؤ گے تمہیں قرآن سنانے والا کوئی نہیں ہوگا. اپنے گھر کی حالتوں پہ نظر ڈالو. بس آخری بات یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. او لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو اپنے آپ کو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ. اولاد کے لباس پر پھر سناؤں گا اولاد کے لباس پر اس کے کردار پر اس کی خوراک پر تعلیمی معیار پر. 5ویں چیز ازواجی زندگی کے حالات پر گہری نظر رکھو گہری نظر. لباس پر کردار پر خوراک پر ازواجی زندگی کے معیار پر گہری نظر رکھو گہری نظر. اس کے کردار کو رات کو آنکھوں کی یہ ٹارچ نہیں آنکھوں کی لائٹیں جلا کے اپنے بچے کو چیک کرو کہ کمرے سے روشنی آ رہی ہے ہلنے جلنے کی فوراً دروازہ بیٹے 4 بج رہے ہیں خیر 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4تھی مرتبہ تو حیا آئے گا. اسے پتہ ہے ابا میرے سے بڑا بغیرت معذرت معاف کرنا. تمہارے بچے تمہارا کہا اس لیے نہیں مانتے کہ تمہارا کردار معذرت میرا کردار میری اولاد کے آگے مشکوک ہے. میرے بچوں نے مجھے 24 گھنٹے موبائل کے آگے دیکھا. اگر میرا بچہ مجھے مصلی پہ روتا دیکھتا وہ موبائل ہاتھ میں پکڑتا شرماتا. جب باپ نے بغیر ہاتھ دھو کے بڑے بڑے لقمے جانوروں کی طرح بیٹھ کے کھانا شروع کیا تو اس کو سنت کے مطابق لقمہ کیسے پسند آئے گا. یہ کردار تو آپ نے سکھلانا تھا. بابو جی تمہیں روٹی کھانا کپڑے پہننا اپنا سطر چھپانا پگڑی ٹوپی باندھنا بتاؤ تمہیں کون سے اسکول کے ٹیچر نے سکھلایا. یہ ساری تم نے اپنے بوڑھے باپ سے سیکھی. ابا کی پگڑی ابا بیٹے نے باندھ لی ابو کا لباس بیٹے نے پہن لیا ہے. آج دور باپ مر جاتا تھا پتر باپ کا میلا لباس سعادت سمجھ کے پہنا کرتے تھے. ہائے بھی میری بدنصیبی اب مر کے دیکھ لے لباس پہننا تو دور کی بات تیرے کپڑے بھی گھر میں رکھنے کو تیار کوئی نہ ہوگا. جب باپ کے کردار کا معیار اتنا کمزور اتنا لو ہو جائے کہ باپ کے جسم سے کپڑے اترے نہلانے غسل کے وقت وہ بچہ کپڑوں کو تھیلی لپیٹ کے پکڑنا شروع کر دے تو سمجھ لو اس کے منہ سے مجھے خیر کی امید کوئی نہیں. میری اماں کو مرے ہوئے آج 14 سال ہے باپ کو مرے ہوئے تقریباً میرے عزیزو 32واں 33واں سال ہے. مولانا 3 چیزیں میری اماں کی میرے پاس محفوظ ہیں. تم اسے نمائش سمجھنا دکھلاوا سمجھنا ریاکاری سمجھنا. 3 چیزیں میری اماں کی میرے پاس موجود ہیں. میری ماں کی لیلن کی جوتیاں میری ماں کی تسبیح اور میری ماں کا جائے نماز. میں نے کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دی. 1 دن 2 دن 3 دن بعد گھر جاتا ہوں یہ ساری چیزیں جھولی میں رکھ کے بیٹھ جاتا ہوں. یا اللہ اس ماں کی تربیت نہ ہوتی تو میں خطیب پاکستان کہاں ہوتا. یا اللہ میں قاعدہ پڑھنے جایا کرتا تھا آٹا گوندھ کے روٹیوں پکایا کرتی تھی. سپارہ پڑھنے جاتے کپڑے دھو دھو کے وہ پلایا کرتی تھی. اے اللہ یہ ماں کی ٹوٹی جوتیاں
14 साल में उस मुसल्ले के अलावा बहुत मुश्किल से नमाज पढ़ता हूँ। उसी मुसल्ले पर अपनी माँ के, पता नहीं वो मेरी माँ के जहेज का बहुत पुराना पेवंद लग गए, मैं नीचे कपड़े लगाए और कपड़े लगे, छिद गया सारा मुसल्ला। ना ना, मैं जूतियों को सीने से लगाता हूँ कि इन्हीं में वो पाँव हुआ करते थे, जिस पाँव के वजन में खड़ी होके हमारा बहुत संभाला करती थी। ए अल्लाह, इस सजदे वाली माँ के सजदे वाली जगह का वास्ता करम फरमा दे। फिर मौलवी साहब 2 मिनट खुदा के आगे रोना होता है, फिर मेरी जुबान से निकलता है, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। ले लो अपने माँ बाप की दुआएं। 3 चीजें मेरे बुजुर्गों, 3 चीजें मेरे अजीजों, कहीं मिल जाए तो मुझे मिला के दे देना, आपकी डिमांड के मुताबिक आपको दिया जाएगा। 3 चीजें। पहली चीज, बुढ़ापा आने के बाद जवानी चली जाए, कहीं मिले तो मुझे ला के दे देना, पहली चीज। फिर मेरे अजीजों दूसरी चीज, अल्लाह अकबर, अल्लाह, चेहरे की खूबसूरती के बाद जब चेहरे पे छाइयां पड़ जाए, बुढ़ापा आ जाए तो खूबसूरती कहीं से ला के दे देना। तीसरी चीज, माँ बाप चले जाने के बाद अगर इनका प्यार किसी मंडी में मिले तो मुझे भी बता देना। बाप सरा दे ताज हुंदे मावा ठंडिया छावा, और मेरे प्यारो आज ठंडी छाई जब उसकी कब्र पर भी छा कोई नहीं, आज बाप सरा दे ताज आए, बता कौन कौन से कदमों में किस किस वक्त इस ताज को तूने रुलाया था। ओ लोगो सदा सुखी रहो, माँ बाप सलामत रहे, माँ बाप सलामत रहे, अल्लाह माँ बाप की जुदाई का सदमा न दे। लेकिन जब माँ बाप का जनाजा जाता है, माँ के जनाजे पर 4 अशार लिखे होते हैं, उस 4 अशार सुना के बाद खत्म करता हूँ। पहला शेर, चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी ने पाई, बुढ़ी हो गई रोटी खा ली रोटी पा दे, बीवी को कहते हैं तेने पता है जहल है अनपढ़ है, तू तो पढ़ी लिखी है, तू तो ख्याल कर। फिर कहता है चल तू ही चुप कर जा, इनू तो मेरा ख्याल कोई नहीं, ए मेरी माँ होके मेरा ख्याल नहीं कर दी। माँ यूं देख, बेटे तेरा ख्याल न करती तो तेरे पेपर कौन बदलता, तेरे ख्याल न करती तो तेरी गीली जगह पे सर्दी में कौन लेटता, तेरा ख्याल न करती तो 9 महीने तुझे कोख में कैसे उठाती, तेरा ख्याल न करती तो तेरे आने के लिए पेट कैसे फड़वाती, तेरा ख्याल न करती 2.5 साल 2 साल तुझे दूध कैसे पिला। सही कह रहा है तुमने तेरा ख्याल न किया, आज मुझे ये नतीजा मिलना चाहिए था, तेरी खातिर मेरे माँ बाप को छोड़ दिया, बड़े बाप की खबर आई तो होने वाला था, मैंने सबर न किया। अल्लाह अकबर, बड़ी माँ की खबर आई तो होने वाला था, तेरी आने के लिए मैंने सफर न किया, मैंने माँ बाप की जुदाइयां बर्दाश्त की। आज कहना माँ पागल है, माँ जाल है, चरपाई पे लिख के जाती है, चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई, हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के न आई। वो ले गया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बातें वही है जो आप सुनते आ रहे हो, मैं दिल का दुखड़ा आपको सुनाया है। अल्लाह आप गवाह रहे, मैं इस काबिल तो नहीं था, आपने मेरे से बात कहलवाई। अल्लाह अपने बंदों को अमल की तौफीक दे दे। बाबू मुतालबा सुन लो, आज के जलसे का सैयद मोहम्मद की आमीर के मौका पर और साहबजादी की खुशियों के मौका पर आप 5 वक्त की नमाज का पाबंदी से एहतमाम कर लो, और इसके हलाल का अल्लाह की कसम 2 चीजें, ये अमाल इतने मजबूत है, ये गुनाहों को करीब भी नहीं आने देंगे। इन्न सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर, अन करीब तेरी नमाज तुझे बुरे कामों में हयाई से रोक देगी और नमाज को जानदार बनाएगी। ईमान की और इसके हिलाल हलाल होगा तो ईमान भी मजबूत होगा और अमाल साले भी होंगे। अल्लाह के दरबार में तौबा करते हैं। देखो मेरे अजीजों, मौलाना पहले कितने प्यारे बयान फरमा रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सूरत, और आप कब से सुनते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे, अमल भी करेंगे। मेरे मोहतरम, क्या ऐसी वजह, अंदर कौन सा ऐसा खोट है, हमें हुजूर की सीरत अच्छी नहीं लगती, हुजूर का लिबास, हुजूर का चेहरा अच्छा नहीं लगता। मोहतरम, इस अंदर से इस जाले को, इस ख्वाहिशात के जाले को उतारो और हुजूर की मोहब्बत का उजाला अपने दिल के अंदर करो। इत्तबाए रसूल किरदार में हो, सूरत में हो, सीरत में हो, आमना के लाल की ताबेदारी 24 घंटे हो। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। बालों की कटिंग उलमा से पूछे, जो इस वक्त हमारे हुलिये, हमारे बाल जो आगे की तरफ है, अल्लाह की कसम ये सुन्नत तरीका नहीं,
بلکہ حضور نے تو مذمت فرمائی. آپ نے فرمایا داڑھی کے بال نیچے اور سر کے بال اوپر کی طرف کرو. داڑھی منڈواؤ اور داڑھی منڈوانا نہیں, داڑھی رکھنا ہے, مونچھیں کتروانا ہے. آج میرے عزیزوں نظام عجیب چل رہا, بال سارے آگے کو گیر رکھے ہیں. حضور کی کٹنگ 3 طریقے سے علماء فرماتے ہوتی تھی, تینوں طرف سے بال برابر, یہ حلق گنج مبارک, یہ آپ کی زلف مبارک, یہ فوجی کٹ بیبی کٹ, بال کا گرانا نہیں, بال اوپر کی طرف لے کے جانا, بائیں اور دائیں طرف مانگ نکالنا, یہ یہود و نصارہ کی علامت ہے. بال اوپر کی طرف کر کے بیچ میں مانگ نکالنا, یہ سارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارا سنت ہے. پجامہ ہو, تہمد ہو, پینٹ ہو, یہ ٹخنوں سے اونچی ہو. میرے عزیزوں, سنت کے مطابق چہرہ اور سنت کے مطابق کاروبار, سنت کے مطابق لباس ہو. پھر تم ان گلیوں سے گزرو گے, لوگ کہیں گے پٹھانا دا پتر امان دا. آسمان والا کہے گا نہ پٹھان جا رہا نہ امان جا رہا, یہ تو میرے محمد کا غلام جا رہا ہے. ایسا اللہ آپ کا میرا کردار بنائے. 3 مرتبہ اللہ کے دربار میں توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے. 3 مرتبہ کہیے یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری توبہ کو, اتنی سی بات تھی, اللہ کی قسم اتنی سی بات. اگر آپ نے سچے دل سے اپنے توبہ کر لی تو میرے اللہ نے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. حقدار کا حق ادا کرنا, کسی کو زیر تکلیف ناراضگی ہو دروازے پہ جا کے صلح کر لو, انشاءاللہ دیکھنا پھر اس توبہ کے مزے موت اور موت کے بعد بھی ہمیں سب کو ملیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ پھر بھائی ابراہیم خلیل صاحب کا, ان کی محبت اور سارے جلسے کی انتظامیہ گاؤں والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. رمضان ایسا رمضان کا پیکج بنے کہ چاند رات ہماری مغفرت کا سما ہو جائے اور اللہ کے رستے میں وقت دکھانا. اور میرے عزیزوں, حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر اب یقین کے ساتھ زندگی گزارنا. اللہ عمل کی توفیق دے. آمین آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رفیق سفر ہے, کبھی کبھی نعت پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور آخر میں جب نعت پڑھتے ہیں آپ خوب جانتے ہیں, دعا بھی دیں گے اور فقیر ساتھی ہیں. اللہ پاک آپ کے مال جان برکت عطا فرمائے. یہ 2-4 منٹ کی 1-2 منٹ کی نعت پھر انشاءاللہ دعا ہوگی.